میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور حضرت منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ اور نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ نبی کریم نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبداللہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم باہر آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا، اس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ تشریف لائے، وہاں اپنے خطبہ سنایا، پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی واعظ و نصیحت کی۔ اپنے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر آن حضور بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ اپنے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی امش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم سے۔ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ کے زمانہ میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے رک جاتی تھی۔ رسول اللہ اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ رسول اللہ جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور آن حضور تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آگے اللہ جانے، یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ نبی کریم نے میری ماں سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھیں۔ رسول اللہ صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتیں تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسری کو نہ پہچان سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔
नबी करीम ने मेरी माँ सलीम के घर में नमाज पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आपके पीछे खड़े हुए और सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पीछे थी। रसूल अल्लाह जब सलाम फेरते तो आपके सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिए उठ जाती थीं और आन हुजूर थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े ना होते। ज़हरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिए था ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएं।